کبھی کوئی ایسی تحریک دیکھیے کہ ہزار سال حکومتیں، میڈیا، ممبر، مفتی، فتوے سب کچھ ان کا تھا، قید دیکھے، جیل دیکھے، 11 سال 12 سال ایک امام آپ کا زندان میں رہتا ہے. ایک امام کا نام ہی عسکری پڑ جاتا ہے کیونکہ عسکر میں رہتے تھے، فوجی چھاونیوں میں رہتے تھے، شیعہ امام سے مل نہیں سکتے تھے. ایک گھی بیچنے والا جب جاتا تھا، دیگ اندر جاتی تھی، دیگ کے نیچے خط چھپے ہوئے ہوتے تھے، پھر واپس آتی تھی، پھر اس دیگ میں امام خطوں کے جواب دیتے تھے. لکڑی بیچنے والا جاتا تھا، لکڑی کے بیچ میں خط چھپا کے جاتا تھا، امام وہ خط نکالتے تھے، جواب لکھتے تھے. یہ رابطہ تھا امام کا اور امت کا. اس مکتب کو یہاں تک پہنچایا، جذباتی ہو کر نہیں، فکر سے، عقل سے. 4 گالیاں دے دو گے کیا ہو جائے گا، 5 گالیاں وہ تمہیں دیں گے. فرمایا یہ مذہب عقل ہے، رشد ہے. یہودیوں کو کثرت سے مارا گیا نا، کہ یہودیوں نے جنگیں لڑی. آج یہودی ہر جگہ پر ہے، کمپنیاں ان کی ہیں. آپ کے ملک کے بڑے بڑے کمپنیاں آپ دیکھیں ساری یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں. دنیا کے سب سے زیادہ یہودی ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ کے بعد. کوئی ایسی کمپنی نہیں ساؤتھ افریقہ کی یہودیوں نے خرید لی. دنیا کے ٹاپ پروفیسر ان کے، ٹاپ سائنسدان ان کے، سارا بینکنگ سیکٹر ان کا، ایلوپیتھی کی جتنی دوائیاں ہیں سارے دوائیوں کے سیکٹر ان کے ہاتھ میں. کیوں ہے؟ کیونکہ اگر دشمن بھی عقل مندی سے کام لے تو وہ نتیجہ دیکھتا ہے، اپنا بے وقوفی بھی کرے تو خدا نتیجہ نہیں دیتا. تو اہل بیت نے جو 200-250 سال کا پیریڈ ہے مولا علی سے لے کر 11ویں امام تک، اور پھر ایک گولڈن دور آتا ہے میرے 6 اور 5ویں امام کا دور، یہ کہتے ہیں شیعت کا گولڈن پیریڈ تھا. کیونکہ حکومتیں آپس میں لڑ پڑی، موقع ملا اہل بیت کو. اور اتنا انہوں نے صرف اس 2 ادوار میں، 5ویں امام کا دور اور 6ویں امام کا دور، اس کے علاوہ تو کسی امام کو فرصت ہی نہیں تھی علم پھیلانے کی، علم دینے کی. 2 امام، جتنا کچھ علم آپ کے پاس ہے یہ 2 اماموں کا علم ہے. 80% 2 اماموں کا علم ہے. فقہی حدیثیں، تربیتی حدیثیں، اخلاقی حدیثیں ہیں. اور جتنی دعائیں ملی وہ 4تھے امام کی، یعنی 4تھے امام کی دعائیں اور 5ویں اور 6ویں امام کے فرامین اور حدیث و تربیتی کلام. یہ وہ کام تھا کیونکہ علم باقی رہتا ہے. انہوں نے لوگوں کو عقل مندی کا درس دیا. دشمن کے دربار میں دشمن کا رائٹ ہینڈ تھا، لیکن غلام تھا میرے 7ویں امام کا. ایسے نہیں اہل بیت نے کام کیا جذباتی ہو کر. قاتل امام ہے، پتہ ہے امام کو زندان میں ڈالا ہوا ہے، خط لکھتا ہے مولا اس کے پاس کام کرو کہ امام کا کام کرو. شیعت کو بچانا ہے، دفاع تشیع کرنا ہے. اتنے لوگ ہماری قیدوں میں، جیلوں میں، تم ہوگے تو دفاع کر سکو گے نا. یہ بے عقلی کو وہاں پہ چھوڑ کے کرسی خالی کرو دشمنوں کے لیے. اماموں سے خط لکھتے ہیں کہ آج کے بعد وضو ایسے کرنا جیسے میں کہہ رہا ہوں. وہی وضو جو آج اہل سنت کا، امام ابو حنیفہ کا وضو ایسے کر سکتے، اس نے ویسے کر سکتے. یہ شیعہ ہوتا ہے. اب ہوتا جذباتی شیعہ، میں وضو کروں امام ابو حنیفہ، میں کیسے وضو کروں؟ وہی جذباتی شیعہ. مجتہد منع کر دے کہ بھائی فلاں پہ لعنت نہ بھیجو، یہ تشیع کے فائدے میں نہیں ہے، میں کیسے لعنت نہ بھیجے رہتا تھا؟ بھائی جس نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی تو سید ہے نا. کہ تمہیں زیادہ محبت ہے جناب سید ایسے؟ یہاں بات ہے حفظ نظام کی، سمجھ اس بات کو. وہ چاہتے یہی ہے کہ تو کر. جب پاکستان سے شیعہ علماء مفتی ذاکر ملنے گئے تھے امام خمینی سے، انہوں نے کہا تھا میں نے سنا ہے کہ تم اہل سنت کے گھروں کے سامنے جا کے لعنتیں بھیجتے ہو، کہ یہ مت کر، شیعت کے فائدے میں نہیں ہے. حالانکہ امام خمینی کی سخت ترین کتاب ہے، خلفاء کے حوالے سے سخت ترین کتاب اگر کسی مجتہد نے امام خمینی نے لکھی ہے. لیکن جب حکومت میں آئے کہا اس کتاب کو نہ چھاپا کرو کیونکہ اب تشیع کے خلاف ہے. سب سے زیادہ اتحاد المسلمین کی تنظیمیں شیعوں نے بنائی. کیوں؟ قرضاوی کی بات کر رہا ہوں، مصر کا قرضاوی جو داعش کا سمجھو مفتی تھا عراق میں، اس کی تیسری بیوی 18 سال کی عمر ہے، وہ قرضاوی کو چھوڑ کے بھاگ گئی. اس نے خود لکھا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی قرضاوی کی، اور اس نے اس میٹنگ میں اپنے مفتی اور مولویوں کو کہا کہ اتحاد بین المسلمین کا نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ شیعوں کو ہے. کیونکہ جب اتحاد کی فضا بنے گی تو شیعہ بتا پائے گا نا کیا کیا ہوا تھا.
ہمیں تو نقصان ہے ہی نہیں اتحاد سے. اتحاد ہوگا 4 لوگ آئیں گے نا تمہاری مجلس میں, اتحاد ہوگا تم بتا پاؤ گے نا چوتھے امام کیا تھے, 5ویں امام کیا تھے, 6ٹھے امام کیا تھے. جب نفرت کی فضا ہوگی وہ تیرے ساتھ ملے گا نہیں. یہی نفرت, یہ نجس ہے, ان کی مجلسیں ایسی ہیں, ان کا نظر و نیاز وہ آئے گا. جب قریب نہیں آئے گا تو اسے پتہ کیا چلے گا نور ہوتا کیا ہے. بھائی قریب کرو نا ان کو, قریب کیسے آئیں گے؟ محبت کے پیغام سے. قرآن کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا بلا نہ کہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی محبت ہمارے دل میں آ گئی, اس کا مطلب ہی ہم ان کی تعریفیں کرے گا. مطلب یہ ہے فضا اتحاد کی بنا. اور کل بھی میں نے کہا یہ ہماری اپنی نادانی ہے کہ ہم ان کے کلپ کو خود ہی مشہور کرتے جا رہے ہیں. بھائی رپلائی دینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بندوں کو. ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو بار بار چاہتا ہے کہ میں ابھارا جائے, میرا نام بلند کیا جائے, ورنہ بڑے بڑے علماء بریلوی طاہر القادری صاحب ہیں, دوسرے علماء, انہوں نے برملا موقف اپنا اپنایا کہ اہل سنت کا موقف یزید کے لیے, اس کے باپ کے لیے کیا موقف ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ظاہری حکومت تھی خلفاء کے پاس تھی, لیکن اگر روحانی ولایت تھی تو علی ابن ابی طالب کے پاس. روحانی ولایت تک تو آ گئے نا, تو آدھا مطلب تو آپ کا پورا ہو گیا. اب وہ روحانی تک لائے ہیں تو مجلس میں بلا کے جسمانی ولایت بھی منوا دو. سب سے زیادہ یہ جو کلپوں کا سلسلہ چلا, ہم بیٹھے ہوئے تھے قوم میں, کچھ علماء کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. کلپوں نے بڑا خراب کیا ہمارے پاس مولویوں کو, کیونکہ آج محنت تو کرنی نہیں, شہرت بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. 4 کلپ بنا دو, ایک میڈیا گروپ بنا دو, تو کلپ وائرل ہو جاتی ہے, لوگ سنتے رہتے ہیں. بعض تو مجلس ہی کلپ کے لیے پڑھتے ہیں, کیسے جملہ کہوں اچھا کلپ بن جائے. تو اس دور میں ایک خطیب کو بھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. ایک وقت تھا کہ خطبہ محنت کرتے تھے, گاؤں گاؤں گلی گلی جا کے مجلسیں کرتے تھے, 4 لوگ ان کو جانتے تھے. لیکن آج کلپ کا زمانہ ہو گیا. تو آج مولوی ہیں دیسی مرغی والے, بعض ہیں فارمی والے. کلپوں کی وجہ سے جلدی موٹے تو ہو جاتے ہیں, چل نہیں پاتے ہیں. تو یہ بھی تبرج جاہلی ہے. آخری زمان یہ نشانی ہے اپنے اندر, دوسروں کے اندر. ان کے مفتی دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, 24 گھنٹہ بندہ ممبر میں بیٹھا ہوا, کلپ پہ کلپ, کلپ پہ کلپ. ایک مفتی کا میں نے ٹک ٹاکر نام رکھا تھا, تو وہ بھی یہی ہے نا, بس کلپ دینا ہے. اور ٹشو کو کیا چل رہا ہے اس وقت, فضا کیا بنی ہوئی ہے اس پہ مجھے کلپ دینا, یعنی آگ لگی ہوئی ہے میں اور زیادہ آگ لگا. تو یہ عقل مندی نہیں ہے. اگر مولا چاہتے تو مولا کے پاس مالک اشتر جیسے لوگ تھے, علی کا اپنا بازو ہی کافی تھا. لیکن انہوں نے کبھی بھی معجزے اپنی فتح کے لیے نہیں کیے, یاد رکھیے. ورنہ کربلا میں امام حسین کے پاس کیا طاقت نہیں تھی, دور سے فرات کو بلاتے تو فرات عباس کے پاس آتی, عباس کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. ولایت مطلقہ تھی, وہ حکم کرتے دریا ابل کے اہل بیت کے پاس آتا. یہ طاقت ان کے غلاموں کے اندر ہے. جب اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو پانی نکل آتا ہے, تو حسین کو اشارہ دیتے زمین پانی کو ابل لیتی. جو خاک کو اٹھائیں اپنے ہاتھ پہ وہ ذرے سونے جواہر کے ذرات بن جائیں. لیکن کبھی بھی اپنی بقا کے لیے انہوں نے معجزے نہیں کی. ہاں جب امامت کو ثابت کرنا ہوتا تھا معجزہ دکھاتے تھے. اگر کوئی چیلنج کرتا تھا کہ آپ امام نہیں ہیں, تو اس وقت اپنی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر کے بتاتے تھے علی امام آئے. جب اس بات امامت کی بات آتی تھی تب معجزے دکھاتے تھے. جب توحید کی بات آتی تھی تب معجزے دکھاتے تھے. یہ نہیں کہ جگہ جگہ وہ معجزے دکھاتے رہے. اور وہ پہلو جو ہم نے ممبر سے اہل بیت کا بیان کیا, وہ زیادہ تر پہلو معجزوں کا پہلو تھا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ میرے ذہن میں امام حسین وہ امام ہے جو معجزہ کرتا ہے. معجزہ نہ کرے تو کیا امام نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ امام حسین میرے لیے معجزہ کریں؟ کیا ضروری ہے امام حسین مجھے اولاد دیں تو امام ہے؟ کیا ضروری ہے امام حسین مجھے شفا دے تو امام ہے؟ نہیں میرے عزیز,
وہ سزا بھی دیں تو امام ہیں، جزا بھی دیں تو امام